मिकी आर्थर की बात 100% दुरुस्त दिखाई देती है। एक लॉबी थी जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को और गैर मुल्की कोचेस को आपस में दूर करना था। कोई भी पाकिस्तानी कोच इस तरह खुलेआम या साफ बात, सीधी बात नहीं कर सकता था जो कि गैरी क्रेस्टन ने कही थी। मिकी आर्थर की बात 100% दुरुस्त दिखाई देती है। एक लॉबी थी जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को और गैर मुल्की कोचेस को आपस में दूर करना था। यहाँ पर एक लॉबी है जो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर होने ही नहीं देती है। पाकिस्तान क्रिकेट को कौन तबाह कर रहा है, कौन सी लॉबी एक्टिव होती है जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होना शुरू होती है। ये अहम इंकशाफ किया है पाकिस्तान के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर ने। मिकी आर्थर वो गैर मुल्की कोच हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ सबसे ज़्यादा टाइम साथ रहे। पाकिस्तान टीम की अगर किसी गैर मुल्की कोच ने सबसे लंबे अरसे कोचिंग की है तो वो मिकी आर्थर है। एक नहीं बल्कि 2 अदवार में वो पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक रहे और उनके दौर में पाकिस्तान की जो T20 टीम थी बहरहाल वो खासी तगड़ी हो गई थी। दुनिया की नंबर 1 टीम बनी थी, लगातार 11 सीरीज़ जीती। ये अलग बात है कि वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में मुश्किलात थी, लेकिन T20 फॉर्मेट में मिकी आर्थर के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट अरूज पर जा रही थी। और इतना लंबा अरसा यानी कि 2016 से 2019 तक पाकिस्तान टीम के साथ गुजारने के बाद मिकी आर्थर से बेहतर यहाँ के मामलात कौन जानता होगा। और मिकी आर्थर को ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से ऐसा कोई मसला भी नहीं है कि वो किसी लॉबी का हिस्सा हों। एक गैर मुल्की कोच हैं, अपना काम किया चले गए हैं, तो उनका तजिया गैर जानिबदार समझा जा सकता है। और जो उन्होंने बातें की हैं वो ख़ासी अहमियत की हामिल हैं और इसी के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट को देखना चाहिए कि दर हकीकत होता क्या है। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया के 2 बेहतरीन कोच हासिल कर लिए थे, यानी कि जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रेस्टन। गैरी क्रेस्टन की दुनिया तारीफ़ करती है, दुनिया के चंद टॉप कोचेस में से एक हैं, जबकि जेसन गिलेस्पी के बारे में मिकी आर्थर का ये मानना है कि वो एक शानदार कोच और बेहतरीन इंसान है। वो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत आगे ले जाने की सलाहियत रखते थे और वो ऐसा कर सकते थे। लेकिन जैसे ही देखा कि अब वो क्योंकि 3 से 4 माह गुजर चुके थे और ऐसा लगता था कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट को अब ये बेहतरी की जानिब ले जाएंगे, तो एक मखसूस लॉबी, ये उनका दावा है कि एक मखसूस लॉबी सरगर्म हो गई जो कि एजेंडे के ऊपर काम करती है। उसके बाद जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रेस्टन के इख्तियारात ख़त्म किए गए। और ये बात मिकी आर्थर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दर हकीकत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान तैयार कर लिया था कि इन दोनों कोचेस से जान छुड़ानी है। इन दोनों के सिलेक्शंस के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए थे। हालांकि जब इन कोचेस को लाया गया था तो उनको पूरी तरह इख्तियार दिया गया था कि वही टीम सेलेक्ट करेंगे, वही अपना कम्बिनेशन बनाएंगे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की कुछ लोगों को पता चला कि ये बहुत बड़ी चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि जो टाइम था जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हुए, टीम के साथ मुंसलिक हुए, शुरू में वो सिर्फ देख रहे थे कि ये पाकिस्तान क्रिकेट है क्या, मामलात क्या हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 जैसे ही ख़त्म हुआ, जो रिपोर्ट थी वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी थी। कोई भी पाकिस्तानी कोच इस तरह खुलेआम या साफ बात, सीधी बात नहीं कर सकता था जो कि गैरी क्रेस्टन ने कही थी। यानी कि पाकिस्तान टीम में इख्तलाफात थे और 2-3 ग्रुप बन गए थे, कप्तान की बात कोई नहीं मान रहा था। तो उसके बाद उन्होंने एक प्लान तैयार किया था जिसमें ज़रा दावा कर रहे हैं कि मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान की T20 टीम का कैप्टन बनाने का प्लान था, जबकि वनडे और टेस्ट फॉर्मेट की कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान को दिए जाने का इम्कान था। ये प्लान तैयार किया गया था और T20 में वो सब कुछ होने जा रहा था जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है। यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त के बाद हम T20 फॉर्मेट को सोच रहे हैं कि इसमें ये चेंज किए जाएं। तो ये मिकी आर्थर ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन कुछ जो ज़राए बता रहे हैं, ये मिकी आर्थर की बात के अलावा मैं हटकर बता रहा हूँ कि कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि जैसे पता चला कि पाकिस्तान के चंद सीनियर प्लेयर्स की छुट्टी होने जा रही है तो एक मखसूस लॉबी सरगर्म हो गई। उसके बाद आकिब जावेद को जिस अंदाज़ में लाया गया, जिस तरह सोशल मीडिया पर उनकी कैंपेन हुई कि उन्होंने जी एक फार्मूला दे दिया है, गो कि अच्छा था, वो अच्छा फार्मूला था, लेकिन वो हर टीम के ख़िलाफ़
نہیں چل سکتا۔ انگلینڈ کے خلاف چلا سکتے ہیں، شاید کسی حد تک نیوزی لینڈ کے خلاف بھی، لیکن ویسٹ انڈیز، سری لنکا، بنگلہ دیش یا باقی ٹیموں کے خلاف وہ فارمولہ نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ ٹیمیں اسپنرز کو اچھا کھیلتی ہیں، ان کے پاس اچھے اسپنرز بھی ہیں۔ لیکن یہ ہوا کہ اختیارات جب ختم کیا گیا ہے اور انہی کو مکمل اختیارات دے کر ہی ٹیم کے ساتھ منسلک کرنے کی بلکہ منتیں کی گئی تھیں کہ آپ پاکستان کرکٹ کو آ کر سنبھال لیں، اور جب ان لوگوں نے جائزہ لے لیا کہ اب کس طرح ٹیم کو لے کر چلنا ہے، تو اس سے پہلے ہی ان کے اختیارات ختم کر دیے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ گیری کرسٹن اتنا بڑا نام وہ کیوں وقت ضائع کرے گا جب اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جب وہ ٹیم کو بہتر کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ عجیب سی بات ہے کہ کوچز کے اختیارات ختم کر دیے گئے اور جس کو نیا عبوری ہیڈ کوچ لگایا گیا وہ سلیکٹر تھا، یعنی کہ ان کے پاس سلیکشن کے پورے اختیارات تھے۔ ایک طرح سے چیف سلیکٹر بھی وہی ہیں، ہیڈ کوچ بھی وہی ہیں، تو یہ ساری سوچی سمجھی سازش تو لگتی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب اس کے حوالے سے جو مکی آرتھر نے وضاحت دی ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ وہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت ایک لابی ہے جو پاکستان کرکٹ کو بہتر ہونے ہی نہیں دیتی ہے۔ اگر پاکستان کرکٹ بہتر ہو گئی تو کچھ لوگوں کی دال نہیں گلے گی۔ یہ ان کا نہیں کہنا، میں اپنی چیز بتا رہا ہوں، اپنا تجزیہ کر رہا ہوں۔ ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ ایک لابی ہے۔ اب وہ لابی کون سی ہو سکتی ہے؟ اب وہ لابی ظاہر سی بات ہے کہ اگر مکی آرتھر کے بعد بھی جو غیر ملکی کوچز ہے، اگر وہ پاکستان کو اتنا بہتر کر لیتے جیسا کہ مکی آرتھر نے T20 ٹیم کو کیا تھا، تو مکی آرتھر ایک لمبا عرصہ پاکستان ٹیم کے ساتھ رہے۔ اگر گیری کرسٹن اور جیسن گلیسپی پاکستان کے تینوں فارمیٹس کی ٹیم کو بہتر کر لیتے تو ان کا ٹینیور بہت لمبا ہو جانا تھا اور بہت سارے کوچز کی یہاں پر دال نہیں گلنی تھی، ان کا داؤ نہیں لگنا تھا، اور کچھ پلیئرز کو بھی سخت محنت کرنا پڑنا تھی، کیونکہ گیری کرسٹن فٹنس پر سمجھوتا نہیں کرتے، نہ ہی جیسن گلیسپی کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ایک معاملات تھے جو کہ آگے مشکلات کھلاڑیوں کے لیے بھی تھیں۔ کچھ ایکس پلیئر جو کہ ٹی وی پر بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں، ان کی کوچنگ میں دوبارہ باری نہیں آنی تھی، ان کوچز کو سائیڈ لائن کیا گیا اور پھر وہی ہوا جو آپ کے سامنے ہے۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو مکی آرتھر کی باتوں میں کافی دم دکھائی دیتا ہے، اور ہم ہر چیز وہ کر رہے ہیں جو شاید ہمیں 3 سے 4 سال کے بعد سمجھ آتی ہے، لیکن جب کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اب جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بلنڈر کیا کہ ایک تو اتنے بڑے نام لے کر آئے، یہ ہے حیران کن چیز تھی کہ وہ راضی کیسے ہوئے۔ جب وہ آ گئے تھے تو ان کو 4 5 مہینے بھی نہیں رہنے دیا گیا۔ اب اس کے بعد کون سا بڑا غیر ملکی کوچ پاکستان آنے کے لیے تیار ہوگا؟ تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو مکی آرتھر کی بات 100% درست دکھائی دیتی ہے کہ ایک لابی تھی جنہوں نے پاکستان کرکٹ کو اور غیر ملکی کوچز کو آپس میں دور کرنا تھا تاکہ آگے کوئی غیر ملکی کوچ آ ہی نہ سکے اور ان کی باریاں ایک بار پھر شروع ہو جائیں۔ عاقب جاوید اگر NCA میں چلے جاتے ہیں، جسے اب موجودہ وقت میں نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کہتے ہیں، تو سکلین مشتاق آ جائیں گے، پاکستان کے کوچ بن جائیں گے، یا وقار یونس آ جائیں گے۔ آگے پیچھے کر کے یہی ہیں، یا پھر اظہر محمود، وہ تو آلریڈی ہیں، یا پھر مصباح الحق۔ تو کس کی جانب دیکھا جائے گا؟ اصل میں انہی لوگوں کا ایک داؤ چلتا رہتا ہے، باری چلتی رہتی ہے۔ ایک کوچنگ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا ٹی وی پر بیٹھ کر تنقید کر رہا ہوتا ہے، جب وہ کوچنگ کرتا ہے دوسرا باہر نکل کر تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب چیزیں ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کرکٹ کے مینٹور ٹی وی پر بیٹھ کر تجزیے کر رہے ہیں اور برائیاں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو ٹیلنٹ ڈھونڈ کے دیں۔ سب کو ایک ایک ریجن دیا گیا ہے، لیکن وہ ریجن پر کام کرنے کے بجائے ٹی وی پر تبصرے کر رہے ہیں، اپنے دور کی پرفارمنس گنوا رہے ہیں اور بے تکے تجزیے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کرکٹ نہیں چلتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس سے شاید اتفاق کریں یا نہ کریں، ہماری ہاکی بھی اس طرح کے سپر اسٹارز نے اپنے عہدوں کے چکر میں خراب کی تھی۔ ہماری ہاکی نمبر 1 ٹیموں میں شمار ہوتے تھے ہاکی میں، لیکن جیسے وہ کھلاڑی جو کہ پاکستان کو ورلڈ کپ جتوا چکے تھے، جب وہ عہدہ لینے کی باری آئی تو ان کے درمیان رسا کشی شروع ہو گئی، اور اسی چیز نے پاکستان ہاکی کو ڈبو دیا۔ اور وہی چیز اب 90s کے پلیئرز پاکستان کرکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے عہدوں کے چکر میں، اپنی باری کے چکر میں ایک خواہ کا پریشر کریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ عہدہ لینے میں، جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں
مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ شاید کسی حد تک سنسیئر دکھائی دیتے ہیں پاکستان کرکٹ کے ساتھ، ان کو موقع نہیں ملتا، جن کی بڑی مثال یونس خان ہیں، راشد لطیف ہیں، یا ان لوگوں کو یہاں لایا ہی نہیں جاتا۔ یہ سخت مزاج ہیں، سیدھی بات کرنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ شاید پاکستان کرکٹ بورڈ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ تو وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں مکی آرتھر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک لابی ہے جو پاکستان کرکٹ کو بہتر ہونے ہی نہیں دیتی ہے۔ ابھی 2021-2022 گزرے، کتنا ٹائم ہوا ہے؟ ایشیا کپ 2023 سے پہلے انڈین میڈیا پاکستان کو فیورٹ قرار دے رہا تھا انڈیا کے خلاف، کتنی بڑی بات ہے۔ اور روہت شرما نے یہ کہا تھا کہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ پاکستان ون ڈے فارمیٹ بہت اچھا کھیلتی آ رہی ہے، لیکن اس کے بعد یکایک صورتحال بدل گئی، کپتانی کے جھگڑے شروع کرا دیے گئے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو لگتا ہے ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، جو ہماری کرکٹ کو اچانک زمین بوس کر دیتی ہے۔ ایک ٹیم اچانک عروج پہ جا رہی ہوتی ہے، اچانک سے زمین بوس ہو جاتی ہے، تو اس میں واقعی ہی کوئی ایسا خفیہ ہاتھ ضرور ہے جو پاکستان کو اس تباہی پر لے آتا ہے، اور اس کی نشاندہی مکی آرتھر نے کر دی ہے۔